اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ 16واں پارہ سورۃ مریم آیت نمبر 48۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ میں علیحدہ ہوتا ہوں تم سے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بڑے نرم انداز سے، بڑی دلیل سے دعوت دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی۔ باپ نے جواباً کہا، اے ابراہیم، اگر تو ہمارے بتوں سے اعراض کرتا ہے تو میں تجھے رجم کر دوں گا اور تو ہم سے دور ہو جا، چلا جا۔ تو اس کے جواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کڑوی بات نہیں کی، بس یہی کہا، سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ہمارا کام تھا دعوت دینا، ہمارا کام تھا بتانا۔ تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَأَعْتَزِلُكُمْ میں علیحدہ ہوتا ہوں تم سے، وَمَا تَدْعُونَ اور ان سے جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ تمہارے نظریات سے میں کیا ہوں، اتفاق نہیں کرتا، میں دور ہونا چاہتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي میں پکارتا ہوں اپنے رب کو۔ ٹھیک ہے جی۔ عَسَىٰ اللہ اکونا امید ہے کہ میں نہ رہوں گا، بدعاء ربی پکار کر اپنے رب کو، شقیہ محروم۔ تم نے جو بت، تم نے جو مورتیاں، تم نے جو تماثیل بنائی ہوئی ہیں، ان سے میں اعراض کرتا ہوں، علیحدہ ہوتا ہوں تمہارے نظریات سے اور تم سے، اور میرا توکل، میرا یقین ادعو ربی اللہ کی ذات پہ ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جو اس کے ساتھ یقین کر لیتا ہے، اس کی بات مان لیتا ہے، اللہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ جن پر تم نے آگے جھکے ہوئے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، نا نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، پیچھے ہم پڑھ کے دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو میرا اللہ وہ ہے جو اس پر توکل اور یقین کرتا ہے تو اللہ اس کو محروم نہیں کرتا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ پس جب چھوڑ دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو، وَمَا يَعْبُدُونَ اور جنہیں وہ پوجتے تھے، مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ، چھوڑ دیا، کہاں چلے گئے؟ ہجرت کی نا، کون سے ملک کی طرف؟ شام کی طرف۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا آپ ہجرت کریں، لوط کو بھی ساتھ لے لیں اس زمین کی طرف جس میں ہم نے کیا رکھی ہے، برکت رکھی ہے، وہ شام کی زمین ہے۔ اب وہاں چلے گئے، وطن چھوڑ دیا، قوم برادری چھوڑ دی، ہجرت کر کے وہاں پہنچ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهَبْنَا تو عطا کیا ہم نے، لہو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق بیٹا اسحاق، وَيَعْقُوب اور پوتا یعقوب۔ اب کیا جی، بندہ وطن چھوڑ کے آئے، ہجرت کر کے آئے، باپ کو چھوڑ کے آئے، گھرانہ چھوڑ کے آئے، قوم قبیلہ، تو اللہ نے پھر بیٹا دے دیا تاکہ بیٹے سے کیا ہوتا ہے، حوصلہ، اصل چیز ہے حوصلہ، اولاد۔ جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر بندہ ادھر ادھر نہیں، پھر اولاد کی طرف دیکھتا ہے۔ تو پھر ہم نے کیا دے دیا، اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے یا اسحاق؟ جی اسماعیل علیہ السلام۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں اسماعیل کا ذکر نہیں ہے۔ اسماعیل کہاں تھے؟ مکہ میں، چھوڑ کے آؤ، چھوڑ کے آؤ، وہاں جاتے تھے خبر گیری کرنے کے لیے۔ اللہ نے نہیں فرمایا تھا ہم نے آپ کو بیٹا دے دیا، آپ کو جاؤ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ تیرا حکم تھا، میں نے بر بیابان کے اندر اپنے بچے کو اور اپنی بیوی سیدہ ہاجر علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ سیدنا اسحاق سیدہ سارہ علیہ السلام سے تھے۔ بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیٹا دیا۔
با یعقوب اور پوتا یعقوب علیہ اسحاق کے بیٹے یعقوب، بکلن ہر ایک کو جعلنا بنایا ہم نے نبی یا نبی، ووہبنا لہم ہم نے عطا کیا انہیں من رحمتنا اپنی رحمت سے۔ اب رحمت سے مراد یہاں کیا ہے؟ مال بھی ہو سکتا ہے، مال بھی رحمت ہے، اولاد بھی رحمت ہے، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے نبوت کا سلسلہ جاری رہنا، یہ بھی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ سارے نبی اسحاق کی نسل سے، اور ہمارے نبی اسماعیل کی نسل سے، اسحاق بھی ابراہیم کے بیٹے، اسماعیل بھی۔ وجعلنا اور کر دیا ہم نے لہم ان کے لیے لسان صدق ذکر خیر، کن کے لیے؟ ابراہیم کے لیے ذکر خیر۔ کیا مطلب؟ ذکر خیر آگے ترجمہ دیکھو پھر میں بتاتا ہوں۔ اور کر دیا ہم نے وجعلنا لہم لسان صدق، کر دیا ہم نے ان کا ذکر خیر، ابراہیم علیہ السلام کا علیہ بلند۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے تھے، عیسائی کہتے ہیں ہمارے تھے، مکہ کے مشرک کہتے تھے ما کان ابراہیم یہودیّا ولا نصرانیّا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہ تو صرف دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ابراہیم ہمارے تھے، نہ وہ مشرک تھے، نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما۔ یہودی کیا ہیں؟ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے؟ عیسائی کیا ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا۔ ان مشرکین مکہ نے 360 بت بنا رکھے تھے، تو ہمارا ابراہیم ایسا نہیں تھا، حنیفا مسلما، ہر ایک سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور یقین کرنے والا تھا۔ جب آگ کے اندر ڈالا گیا، ڈال رہے تھے، منجنیق پر بٹھایا گیا، تو کیا کہا؟ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تو یہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ذکر خیر سے مراد کیا ہے؟ کہ ہر ایک ان کی تعریف کرتا ہے، یہودی بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، اور مشرک بھی کرتے ہیں۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا 23ویں پارے میں، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل کا واقعہ ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں، اللہ فرماتے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پر سلامتی ہو، وترکنا علیہ فی الاخرین، آپ کی جو قربانیاں ہیں، آپ کا جو عقیدہ ہے، آپ کا جو توکل ہے، آنے والے لوگوں کے اندر آپ کا ذکر رہے گا۔ درود شریف کیا ہے؟ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، یہ کیا ہے؟ ذکر خیر نہیں ہے۔ درود کے بغیر نماز نہیں ہے، درود کے بغیر دعا نہیں ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، ذکر کیجئے اس کتاب میں، یعنی قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام، اس اختصار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اس میں جو مرکزی نقطہ ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ انہو کان مخلصا، بے شک وہ موسیٰ علیہ السلام خاص بندہ تھا، مخلص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ 16 پر آگے جو اس کے بعد سورت آ رہی ہے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، موسیٰ میں نے آپ کو اپنے لیے چن لیا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، وَاصْطَنَعْتُكَ، موسیٰ میں نے چن لیا آپ کو، لِنَفْسِي، اپنے لیے، مخلص۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور تھا ایک رسول، تھے ایک رسول، نبیہ اور نبی بھی۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر لفظ ہم کہیں رسول وہ ہے جس کو علیحدہ شریعت دی جائے، کتاب دی جائے، وہ رسول ہے، اور جو آئے اور پچھلے نبی کی کتاب کی پیروی کرے، دعوت کو چلائے، وہ نبی ہے۔ نہیں ہے بات سمجھ؟ جس کو ایک مستقل شریعت ملے وہ رسول ہے کتاب کی صورت میں، اور جو آئے، یوشع بن نون کیا تھے؟ نبی تھے، موسیٰ کی شریعت کو چلایا۔ بنی اسرائیل میں کتنے نبی آئے؟ انہوں نے چلایا موسیٰ کی۔ ٹھیک ہے، باقی ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے پکارا اسے، من جانب طور الایمن، طور کی دائیں جانب، جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے، مکہ مارا اور انہوں نے کہا دیکھو بندہ مار دیا قبطیوں کا، اب وہ میٹنگ مشورہ کر رہے ہیں، یا تمیرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصرین، موسیٰ بھاگ جا، یہ تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ پھر کہاں گئے تھے؟ مدین، وہاں کنویں کا واقعہ، وہاں شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی، 10 سال کا عرصہ، پھر واپس آئے۔ اللہ نے فرمایا جا، اب فرعون کی طرف جانا ہے، اس کو تبلیغ کرنی ہے، نکلنا ہے۔ تو راستے میں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے آواز دی،
یہ سورۃ طٰہٰ میں سارا واقعہ آئے گا. اننی انا اللہ، موسیٰ میں اللہ ہوں. ٹھیک ہے. اب اس میں اختلاف ہے کہ اللہ نے کلام کیسے کیا. اللہ کے الفاظ تھے، اللہ کی آواز تھی. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طرح لائق تھا اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جس طرح اللہ کو لائق ہے اس کی شان. الفاظ تھے نہیں تھے، آواز تھی نہیں تھی، موسیٰ نے کانوں سے سنا یا آذان سے سنا، ہم اس میں بحث میں نہیں پڑھتے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے موسیٰ سے کلام کیا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ. رسولوں پر ہم نے فضیلت دی، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن سے ہم نے کلام کی. تو اللہ نے جو کلام کی وہ ڈائریکٹ کی، کسی فرشتے کے ذریعے نہیں کی. وقربناہ، اور اسے نزدیک کر لیا، نجیہ، راز بتانے کو، سرگوشی کرنے کے لیے ہم نے اس کو قریب کر دیا. وَوَهَبْنَا لَهُ، اور عطا کہ ہم نے اسے من رحمتنا، اپنی رحمت سے، اخاہ، اس کا بھائی، ہارون نبیہ، اس کے بھائی موسیٰ کے بھائی ہارون کو بھی ہم نے کیا بنا دیا؟ نبی. موسیٰ نے درخواست کی اللہ فرعون کی طرف جانا ہے. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْنِي. اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے، یہ بھی میرے ساتھ جائے، کیونکہ اس کی زبان بڑی فصیح ہے. موسیٰ کی زبان میں کیا تھی؟ لکنت تھی. تو بعض مفسرین کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بھی درخواست کر کے نبی بنوا لیا. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہارون بھی نبی. اذهبا الى فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف. انه طغى، کیوں وہ سرکشی کر چکا ہے. دیکھو ایک ڈر ہوتا ہے فطری، بندہ کہتا ہے یار اتنا بڑا ہے، وہاں قتل ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا قال لا تخافا، تم نے ڈرنا نہیں. اننی اسمع وارا، میں بھیج رہا ہوں نا، میں سن بھی رہا ہوں. یہ کیا کہے گا؟ میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں تمہاری حفاظت کروں گا. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے موسیٰ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا. دیکھو یہاں پر ہارون نبیہ کہا گیا، ہارون رسول نبیہ نہیں کہا. تو ہارون نبی تھے. موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی اس کی وہ ترویج کرنے والے تھے، پھیلانے والے تھے. علیحدہ ان پر کتاب نازل نہیں ہوئی تھی. پھر دیکھیں جی وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سے کنارہ کش ہوتا ہوں. وَأَدْعُو رَبِّي، اور اپنے رب کو پکارتا ہوں. ایک یہ بھی ہے، پہلے آپ کو لا الہ، کلمہ کیا ہے؟ کوئی الہ نہیں، نفی. یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں، کوئی کام نہیں ہوگا آپ کا. نہیں یہی بات سمجھ. پہلے کیا کریں؟ نفی کرتا ہوں. جن کو تم پکارتے ہو، جو تمہارے نظریات ہیں، ان سب کی میں تردید کرتا ہوں. اس کے بعد کیا ہے؟ ادعو ربی، میں پکارتا ہوں ایک رب کو. پہلے آپ کو نفی کرنی پڑے گی. عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور یقین کرتا ہے اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. کئی واقعات ہے. سیدہ خولہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لے لیں. جب اتنا توکل اور یقین کیا، نبی کے پاس گئیں، یہ معاملہ ہو گیا زہار کا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے مسئلہ بھی بتا دیا. خولہ طلاق ہو گئی، آدھی رات کا وقت ہے، اللہ جاؤں تو کہاں جاؤں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تیری ذات تو وہ ہے جو نیند سے بھی اونگ سے بھی پاک ہے. ہر کسی نے سونا ہے تیرے نبی نے آرام کرنا ہے، دنیا آرام کر رہی ہے، میں تو کیاری کہاں جاؤں. یہ ہے توکل. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، میری بندی نے مجھے بلایا تو میں تو وہ ذات ہوں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لی اس کی بات. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلے کا حل، پریشانی کا حل بھی بتا دیا. بات اصل کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین اور توکل. تو ہی ہے، تو کرنے والا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف، کون ہے مجبور جو ہمیں پکارے؟ کون ہے لاچار جو ہمیں پکارے؟ کون ہے بیمار جو ہمیں پکارے؟ کون ہے پریشان حال جو ہمیں پکارے؟ ہمیں پکارے تو صحیح. ہماری پکار میں کمی ہے، نقص ہے، فالٹ ہے، اس کے حل کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے. ٹھیک ہے. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، پس جب چھوڑ دیا اس نے ان کو
وما یعبدون من دون اللہ، جنہیں وہ پوجتے تھے سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام دیے نہیں دیے؟ ہاں جی، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو عطا کیا ہم نے ان کو بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہر ایک کو نبی بنا دیا ہم نے، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے عطا کیا انہیں اپنی رحمت سے، ٹھیک ہے، ان کی نسل سے کیا؟ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12، اسی سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے تھے، ٹھیک ہے۔ اولاد بھی کیا ہے؟ رحمت ہے، مال بھی رحمت ہے، پھر یہ نبوت یہ بھی رحمت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے چلی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کے ذکر خیر کو ہم نے بلند کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور قیامت کی دیواروں تک ہوتا رہے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، اس قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور رسول و نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے انہیں کوہ طور کی دائیں جانب آواز دی اور رازداری کی باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہم نے اپنی رحمت سے ان کو ان کا بھائی ہارون نبی بنا کر عطا کیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔